نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سيد الثقلين أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن. خلوص کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد پروردگار عالم میری اور آپ کی حاضری شرف قبولیت سے نوازے. میرے عزیز، ہر سال ہی انہی دنوں میں ایصال ثواب کی خاطر ذکر اہل بیت کی اس بزم کا انعقاد کرتے ہیں. رب ذوالجلال اس عظیم ذکر کا وسیلہ اس خاندان کے جملہ مرحومین کے حق میں قبول فرمائے. پروردگار عالم وطن عزیز پاکستان کی محافظت فرمائے اور ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے. اسے سادہ کر دیں، بالکل سادہ، اور آواز بڑھا دیں جتنی ممکن ہو سکے. وقت خاصا ہو چکا ہے، بالکل سادہ چاہیے. میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث رسول کی تلاوت کی ہے، اسی کے ضمن میں کچھ باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں راہ راست پر رہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ خیر تمہاری نسل میں سفر کرے، تو ادبوا اولادکم علی 3 خصال، یہ 3 خصلتیں اپنی اولاد میں پیدا کرو. اپنے بچوں کو یہ 3 آداب سکھاؤ. اسلام چونکہ دین ادب ہے،
محبوب فرماتے ہیں اللہ نے ہر دین کی کوئی نہ کوئی شناخت اور پہچان بنائی ہے، جبکہ میرے دین کی شناخت اللہ نے ادب اور حیا کو بنایا ہے۔ یعنی صاحب ایمان لازمی طور پر صاحب ادب بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ادب کی بنیاد باہمی رشتوں میں افضلیت ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ برتری عطا کرتا ہے، فوقیت عطا کرتا ہے، افضلیت عطا کرتا ہے، مخلوق کو برابر نہیں رکھتا۔ بولیے، برابر نہیں رکھتا، برتری عطا کرتا ہے۔ کبھی ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کائنات کی افضل ترین جماعت کے متعلق، جماعت انبیاء کے متعلق، جماعت رسل کے متعلق اللہ فرماتا ہے ہم بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت دیتے ہیں، بعض کو بعض سے افضل بنا دیتے ہیں۔ کبھی ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اس آیت کے مختلف مترجمین نے مختلف ترجمے عرض کیے۔ چونکہ ابھی تقریر کا ابتدائیہ اور آغاز ہے، آپ اس گزارش کو پوری توجہ کے ساتھ قبول فرمائیں گے۔ اصول یہ ہے قدرت کا کہ وہ مخلوق کو برابر نہیں رکھتا، بلکہ ایک دوسرے پر کسی نہ کسی وجہ سے فوقیت اور برتری عطا کرتا رہتا ہے۔ کسی مترجم نے ترجمہ کیا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ کسی نے لکھا مرد عورتوں پر قوی ہے۔ کسی نے کہا مردوں کو عورتوں پر نگہبان بنایا گیا، اور کسی نے لکھا کہ مردوں کو عورتوں پر افضلیت عطا کی گئی۔ ایک اصول یاد رکھیے، مترجم ترجمہ کرنے والا وہ کلام کا ترجمہ اپنی مرضی کا بھی کر سکتا ہے، وہ مرضی متکلم کی منشا ہو یا نہ ہو، اپنی مرضی کا ترجمہ بھی کر سکتا ہے، مگر یاد رکھیے تفسیر صرف وہ شخص کرے گا جو متکلم کی منشا کو جانتا ہو۔ آپ میری گزارش پر غور فرما رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ ترجمہ تو بات مشکل ہے، ترجمہ تو مترجم اپنی منشا کا بھی کر سکتا ہے۔ اب اس کا کیا ہوا ترجمہ متکلم کی منشا ہو یا نہ ہو، لیکن تفسیر ہمیشہ وہ شخص کرے گا جو کلام کرنے والے کی منشا کو جانتا ہو، متکلم کی منشا کو جانتا ہو۔ اب میں نے 4 ترجمے عرض کیے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے، مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے، مرد عورتوں سے قوی ہیں، اور اللہ نے مردوں کو خواتین پر نساء پر نگہبان بنایا ہے، نگران بنایا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، لفظ رجل وہ اللہ نے اس آیت میں بطور جنس استعمال نہیں کیا، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ مرد عورت پر اس لیے افضل نہیں کہ وہ مرد نظر آتا ہے،
مردوں کو افضلیت صرف مرد دکھائی دینے کی وجہ سے اللہ نے عطا نہیں فرمائی، مرد بطور جنس استعمال نہیں ہوا، ورنہ بہت سے ایسے مرد ہیں جو مرد نظر آتے ہیں مگر دیگر عورتوں سے افضل ہونا تو دور کی بات، اپنی عورت سے بھی افضل نہیں ہوتے. جیسے فرعون مرد تھا، نظر بھی مرد ہی آتا تھا، مگر مرد ہونے کے باوجود اللہ نے افضلیت فرعون کو عطا نہیں فرمائی، افضلیت فرعون کی بیوی جناب آسیہ کو عطا فرمائی. بس آپ کا پیار ہو گیا، شکریہ، جزاک اللہ. اس آیت میں لفظ رجل، اللہ کرے یہ جملہ میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، لفظ رجل اس آیت میں بطور جنس استعمال نہیں ہوا، بطور صفت استعمال ہوا ہے. یہ جنس اور صفت کا فرق آسان سا میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کر سکتا ہوں. غزوہ خیبر کے موقع پر 39ویں دن میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا تھا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو واقعی مرد ہوگا، بطور جنس بھی مرد اور بطور صفت بھی مرد. اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان عظمت نشان ہے. اچھا یاد رکھیں، یہ جس خاندان کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا، اللہ جن ہستیوں کو مقام عصمت عطا کرے، صرف 3-4 منٹ مشکل بس رہ گئے، اس کے بعد پھر ہمارا سفر محبت آسان ہے. اللہ جس شخصیت کو منصب عصمت عطا کرے وہ پھر مذکر و مؤنث کا محتاج نہیں رہتا. جیسے ہر مؤنث صاحب اولاد ہونے کے لیے ایک مذکر کی محتاج ہے، اور ہر مذکر صاحب اولاد ہونے کے لیے ایک مؤنث کا محتاج ہے. اگر مقام عصمت پر فائز شخصیت تذکیر و تانیث کی محتاج ہوتی، ادھر دیکھیے گا، جسے اللہ نے بطول بنایا ہے، اگر وہ میری اور آپ کی طرح، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی طرح مذکر اور مؤنث کی محتاج ہوتی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے جناب مریم کو شوہر درکار ہوتا. ایک مرد کی ضرورت ہوتی، لیکن چونکہ سیدہ مریم بھی بطول ہیں اور مخدوم کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بھی بطول ہیں. یہ لفظ بولیے ذرا، یہ دونوں شخصیات کیا ہیں؟ بطول. مگر جناب فاطمہ ایسی بطول ہیں کہ جس بطول کی با میں بائے بسم اللہ کا نقطہ نہیں، پوری بسم اللہ کے معارف چھپے ہوئے. سیدہ بطول ایسی بطول ہیں، اور چونکہ آپ کا ایک لقب ہے حجاب اللہ. حجاب اللہ کا معنی کبھی سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ عنا، آپ نے جو صرف اسی ایک اما جی کے لقب حجاب اللہ پر جو سرکار غوث اعظم کی تقریر ہے، اگر وہ شخص کوئی پڑھتا ہے تو میرا خیال ہے اس کی محدود سی عقل چکرا کے رہ جاتی. ایک جملہ اس میں سے ہدیہ کرتا ہوں. حجاب اللہ کا معنی ہے اللہ کا پردہ. یہ بی بی جی کا لقب ہے میرے قابل عزت بھائیوں. حجاب اللہ کا معنی ہے اللہ کا پردہ، اللہ کا حجاب. جناب علی کا اور جناب زہرا کا رشتہ وہی ہے جو چادر کا مستور سے ہوتا ہے، جو چادر اور مستور کا ہوتا ہے. ان دونوں شخصیات کا رشتہ وہی ہے. آپ یاد رکھیں، جس بی بی کو ہم حجاب اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کی چادر، وہ اپنی چادر میں چھپا چھپا کے زینب کو پالتی رہی ہے.
سلام اللہ علیہ. یہ خاندان وہ ہے، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ کیمرہ بھی نہ ہو، مائک بھی نہ ہو، اتنا بڑا اجتماع بھی نہ ہو، تھوڑے سے لوگ ہوں اور تھوڑے سے لوگوں میں بیٹھ کر بتایا جائے کہ حسین اصل میں ہے کیا، حقیقت خاندان مصطفیٰ کیا ہے. سرکار فرماتے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفر نہ ہوتا. سینہ کھولیے گا ذرا اپنا. یہ لفظ کفر اتنا بھاری ہے کہ قرآن مقدس میں جب اللہ نے اپنے آپ کو مخلوق سے جداگانہ بتانا تھا، اپنے آپ کو زمانے والوں سے مخلوق سے الگ بتانا تھا اور اپنے آپ کو ساری مخلوق سے اعلیٰ بتانا تھا، تو وہاں اللہ نے یہ لفظ کفر اپنے لیے استعمال کیا. سورہ توحید میں، سورہ اخلاص میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ میں اور آپ صبح شام پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، سارے بولیں گے تو برکت ہو جائے گی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمایا. لفظ کفو اپنے لیے بھی استعمال کیا اور میرے اور آپ کے محبوب نے شہزادی کے لیے بھی استعمال فرمایا. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. ایک جملہ کہہ دوں، جناب علی و زہرا کا نکاح زوجیت کے لیے نہیں تھا، اللہ کی توحید بچانے کے لیے تھا، وحدت الہیہ کی حفاظت کے لیے تھا. ورنہ اس خاندان کی بیویاں اگر ہماری بیویوں کی طرح فقط نساء ہوتی تو طواف کرتے کرتے جب جناب فاطمہ بنت اسد مولا علی شیر خدا کی والدہ محترمہ طواف کرتے کرتے جب آپ کی ولادت اور ظہور کا وقت قریب آیا تو دیوار کعبہ پھٹی. آپ ذرا تصور کریں نا، اچانک بیٹھے بیٹھے اچانک طواف کرتے کرتے کعبہ کی دیواری شک ہو جائے، طواف کرتے کرتے دیوار کعبہ پھٹی. اگر فاطمہ بنت اسد والدہ علی مرتضیٰ میری نساء ہوتی تو اپنے گھر چلی جاتی، دیوار کعبہ کو پھٹتا دیکھ کر اپنے گھر چلی جاتی، دیوار کو شک ہوتا دیکھ کر، مگر اپنے گھر نہیں گئی، سیدھی بیت اللہ کے اندر چلی گئی. ہاں نساء تھیں مگر ابو طالب جیسے مرد کے لیے تھی. نساء تو تھیں مگر ابو طالب جیسے مرد کے لیے تھی. اس لیے یہ اللہ کا قاعدہ ہے. بس اوکھیں گلہ ختم ہو گئی ہیں. یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا قاعدہ ہے. وہ برابر نہیں رکھتا، فوقیت اور برتری عطا کرتا ہے. میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ اولادیں راہ راست پر رہیں. اکثر والدین ہمیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب دیکھیں میں نے تو ابھی بچے ملے، آدھی بات ان کی منہ میں ہوتی تھی، آدھی منہ سے نکالتے تھے، ان کی خواہش کو میں پورا کر دیتا تھا، لیکن پھر بھی نافرمان ہے. میں نے کہا اسی وجہ سے تو نافرمان ہے. آدھی بات منہ میں ہوتی تھی، آدھی منہ سے نکالتے تھے اور تو بھاگ کر ان کی ساری باتوں کو، خواہشات کو پورا کر دیتا تھا. اگر آدھی بات پوری کرتا اور آدھی رہنے دیتا تو تیرے بچوں کو انکار سننا بھی آ جاتا، انکار سہنے کا حوصلہ اور صبر بھی آ جاتا. تربیت اولاد کے لیے کبھی کبھی والدین غصہ میں آ کر اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ حیا کر، میں نے تجھے پالا نہیں. پالنا کوئی کمال نہیں، اولاد کو پال لینا کوئی بڑی بات نہیں. پال تو اپنے بچوں کو چڑیا بھی لیتی ہے، پال تو اپنے بچوں کو جانور بھی لیتے ہیں. اصل کمال کیا ہے؟ اصل کمال اولاد کو پالنا نہیں میرے قابل عزت احباب، اصل کمال ہے اولاد کی تربیت کرنا، اپنے بچوں کی تربیت. اور میرے آقا نے، آپ کے مولا نے ہمیں ہمارے بچوں کی تربیت کا سامان ارشاد فرمایا. یوں سمجھے کہ پورا سرکار نے سلیبس دے دیا. کیا حضور فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، یہ 3 خصلتیں اپنے بچوں میں پیدا کرو، یہ 3 عادات اپنے بچوں میں پیدا کرو. حضور کون سی؟ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنے بچوں میں سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت پیدا کرو. اب تھوڑا زور سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ. نبی کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ.
یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سیکھنا نہیں پڑتا, اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈال کے بھیجا ہوتا ہے. مثلا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی والد اور والدہ نے جا کر کسی مدرسے میں, کسی اسکول میں, کسی استاد سے کہا ہو کہ اولاد سے محبت کیسے کرنی ہے, ذرا ہمیں 6 مہینے کا کورس تو کروائیے. یا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی بیٹے اور بیٹی نے جا کر کسی ادارے میں کسی استاد صاحب کے سامنے کہا ہو کہ ماں اور باپ سے محبت کیسے کرنی ہے, ذرا ہمیں 3 مہینے کا ڈپلوما تو کروا دیں. یہ بھی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی شخص نے جا کر کسی ادارے میں اس بات پر داخلہ لیا ہو کہ پیسے سے محبت کیسے کرنی ہے, ذرا میں سیکھ تو لوں. پیسے سے محبت ہو, والدین سے محبت ہو, اولاد سے محبت ہو, یہ ساری محبتیں اللہ نے سیکھنی نہیں پڑتی, اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈال کے بھیجی ہوتی. بلکہ کچھ بندے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ صحیح دعا کرو میرا کام کرنے میں دل نہیں کرتا. یہ تو بندے کہتے ہیں کہ میرا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. تو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ یہ تیرا کام کرنے میں دل نہیں کرتا تو مہینے کی پہلی تاریخ میں تیرا تنخواہ نہ بڑھنا بھی نہیں کرتا. اس نے کہا نہیں وہ تو بڑا کرتا ہے. تو کیا مانا ہوا؟ محنت کی طرف طبیعت کو گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے, پیسے کی طرف طبیعت میں رغبت خود بخود کھینچی چلی جاتی ہے. کچھ محبتیں ایسی ہیں, حاجی محمود صاحب میری بات کو سن رہے ہیں آپ, کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سیکھنا نہیں پڑتا, اللہ انسان کی فطرت میں ڈال کے بھیجتا ہے. جبکہ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں میری محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. کیا مانا ہوا؟ یہی تو امتحان ہے. سرکار فرماتے ہیں ماں باپ کی محبت فطرت میں موجود ہو, اولاد کا پیار فطرت میں موجود ہو, جملہ فطری محبتیں تمہاری سرشت میں موجود ہو, لیکن میرے مومن کا کمال یہ ہے کہ ساری فطری محبتیں پیچھے رہ جائیں اور مجھ مصطفیٰ کا پیار ان ساری محبتوں پر سبقت لے جائے. میرا پیار ساری محبتوں سے بڑھ جائے. جس بندے کو منبر پر آنے کا شوق ہو نا, ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں اسے 2 باتیں ضرور پتہ ہونی چاہیے. نمبر 1, آج لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں آپ بھی سب سے پہلے جیسے اللہ کو مان لیں پھر مصطفیٰ کو مان لیں. میں نے کہا ہم بھی اسی ترتیب سے مان لیتے, پہلے اللہ کو مان لیتے پھر مصطفیٰ کو مان لیتے. مان لیتے مگر تب مانتے جب اللہ ہمارے سامنے آیا ہوتا اور وہ ہمیں آ کر فرماتا کہ میں تمہارا خالق بھی ہوں, تمہارا مالک بھی ہوں, رازق بھی ہوں, زندگی بھی میں دیتا ہوں, موت بھی میں دیتا ہوں, مجھے مانو اور پھر میرے کہنے پر میرے مصطفیٰ کو مانو. ہم بھی اسی ترتیب سے مان لیتے, لیکن ہم نے اللہ کو تو دیکھا نہیں, نہ وہ ہمارے سامنے آیا. ہم نے تو اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے صرف ایک ہی شخصیت کو دیکھا ہے جنہیں محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اور 2 گلاں یاد رکھو سارے 47 والے بیلی کی. جس بندے نو منبر تے آن دا شوق ہوئے نا اسے یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک, تبلیغ کی تاریخ کیا ہے, اور دوسرا تبلیغ کی ترتیب کیا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. تاریخ تبلیغ اور ترتیب تبلیغ. ایک جملہ وضاحت کا میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. تبلیغ کی تاریخ تو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کی عمر جب 40 سال ہوئی تو سرکار نے جبل فاران پر کھڑے ہو کر پیغام حق مکہ کے لوگوں کو سنا دیا. یہ تو ہے تبلیغ کی تاریخ, یہاں سے تبلیغ کا آغاز ہوا. اب تبلیغ کی ترتیب کیا ہے؟ قربان جائیں حکمت رسول پر. سرکار نے آتے ہی مکہ کے لوگوں سے یہ نہیں فرمایا آتے ہی کہ میرے اللہ کو مانو, نہیں. ترتیب کیا تھی؟ سرکار نے سب سے مخاطب ہو کر فرمایا میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں, بول کر بتاؤ ان 40 سالوں میں تم نے میری ذات میں کوئی ایک بھی عیب دیکھا ہے؟
دیکھیں نا باہر تو اشتہار بھی لگ جاتے ہیں, باہر تو بلے بلے بھی ہو جاتی ہے, نعرے بھی لگ جاتے ہیں. اصل امتحان ہوتا ہے بندے کا وزیر, اپنا علاقہ. سرکار نے سارے مکہ والوں کو جمع کیا اور فرمایا 40 سال تمہارے اندر گزار چکا ہوں, ایک بھی عیب دیکھا ہے؟ بیک زبان ہو کر سارے بولے کہ ہمیں تو آپ کی ذات میں ایک بھی نقص نظر نہیں آیا. حضور نے لوہا گرم دیکھا تو حکمت کی چوٹ ماری. فرمایا اچھا اگر میں تم سے کہوں کہ اسی فاران کے پیچھے سے لشکر آ کے تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو بتاؤ میری بات کو مانو گے؟ کہنے لگے محمد علیہ السلام ہمیں پتا ہے پہاڑ کے پیچھے سے لشکر کوئی نہیں آ رہا, لیکن اگر آپ کی زبان سے نکل جائے تو ہم سمجھیں گے ہم مکہ والے اندھے ہو گئے, مگر محمد کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. ہن تبلیغ دی ترتیب ویکھو, مدنی صاحب ترتیب ویکھو. سائیاں یہ نہیں فرمایا کہ مینوں منو, نہیں, جب تصدیق ہو گئی, تائید ہو گئی, تو حضور فرمانے لگے کوئی عیب نہیں نہ دیکھا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں دیکھا. تو سرکار نے فرمایا پھر سب تو پہلے تو مینوں منو, سب سے پہلے تو مجھے مانو. جن کی قسمت اچھی تھی انہوں نے حضور کو تسلیم کیا, جنہوں نے مصطفیٰ کو مانا ان سے مخاطب ہو کر سرکار نے فرمایا اب جس نے مجھے مانا ہے وہ میرے کہنے پر بغیر دیکھے میرے اللہ کو بھی مانے. نہیں ٹھہرتے ہیں ذرا, آپ کو کیا لگتا ہے بغیر دیکھے کسی کو مان لینا یہ معمولی بات ہے؟ مثلا اب آپ اتنے سارے دوست ہیں, سارے محبت والے ہیں, اگر میں آپ سے کہوں کہ ایسے یہ رومال یہاں رکھ کر کہ آپ سارے مانیں کہ یہ رومال اس وقت میری گود میں موجود ہے, تو پہلے تو آپ ایسے کر کے دیکھیں گے کہ رومال واقعی اس کی گود میں ہے. اگر نظر آئے گا تو آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے, یہ کپڑا آپ کی گودی کے اندر موجود ہے. اور اگر میں آپ کے سامنے ایسے خالی ہاتھ کروں, خالی ہتھیلی, اور زور دے کر آپ سے کہوں کہ آپ سارے یہ بھی مانیں کہ یہ رومال اس وقت میری ہتھیلی پر موجود ہے, بڑی توجہ رکھیے گا, تو میرا خیال ہے آپ جتنی بھی مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے میرا خالی ہاتھ دے کر ایک بار مسکرا کر آپ یہ ضرور کہیں گے کہ صاحب جو نظر نہیں آتا اسے ہم تسلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کپڑا آپ کی گود میں ہے تو ہم تو یہ مانیں گے, جو چیز نظر نہیں آتی اسے تسلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ یاد رکھنا جتنا بھی بڑا گناہگار ہو کوئی شخص, سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی آج اس گئے گزرے دور میں بھی جتنا بڑا گناہگار ہو, اس کا سرکار کے ساتھ محبت کا اتنا گہرا تعلق ضرور ہے کہ وہ گناہگار ہونے کے باوجود نہ صرف زبان مصطفیٰ پر یقین کر کے بن دیکھے اللہ کو مانتا ہے بلکہ ساری زندگی ان دیکھے رب کے سامنے جھکتے ہوئے گزار دیتا ہے. یہ اس بندہ مومن کا تعلق مصطفیٰ ہے, سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ ربط ہے. تو پہلی چیز مختصر, اس کے بعد پھر ہم جلدی سے دعا کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے تو اپنی اولادوں کو میری محبت سکھاؤ, ایک شے. اور یہ بھی یاد رکھیں بچہ تب درود پڑے گا جب پہلے اس کا والد پڑھے گا, باپ پڑھتا ہوگا تو پھر آگے یہ طریقہ بچے کے اندر منتقل ہوگا. ایک چیز. دوسری سرکار فرماتے ہیں میری محبت بھی سکھاؤ. حضور اور کیا فرمایا؟ حب اہل بیت ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن تک آواز جا رہی ہے اب تو میرا خیال نظام ٹھیک ہو گیا, وہ ایک دفعہ زور سے بولتے نہیں ہے تاکہ محفل میں برکت. حب نبیکم, نبی کی محبت سکھاؤ. وحب اہل بیت ہی, فرمایا اپنے بچوں کو میرے حسین کا پیار بھی سکھاؤ. ایک لفظ ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے مودت, دونوں میں فرق ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. محبت اور ہوتی ہے, مودت اور ہوتی ہے. میں ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں. محبت اس تعلق کو کہتے ہیں جو زندگی کی آخری سانس تک برقرار رہے, یعنی توڑ دی ہوئے موڑ دی نہ ہوئے. جی موڑ دی ہوئے وہ تو فراڈ ہوتا ہے نا, وہ محبت نہیں ہوتی. محبت توڑ دی ہوئے موڑ دی
نہ ہو. یعنی محبت وہ تعلق ہے جو آخری سانس تک برقرار رہے, اور مودت وہ تعلق ہے جو مرنے کی بعد بھی برقرار رہے. ہو سکتا ہے کسی دوست کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ اچھا مرتے دم تک تعلق رہے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن موت کے بعد بھی تعلق رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرنے کے بعد بھی تعلق نہ ٹوٹے. اس پر نا ہمارے صوفیاء نے ایک مثال دی, بڑی دلچسپ, مجھے تو پڑھ کے بڑا مزہ آیا. انشاءاللہ آپ کو سن کے سمجھ بھی آئے گی, مزہ بھی آئے گا. محبت اور مودت کا تعلق جلدی سے سن لیں, اس کے بعد پھر ہم ختم شریف پڑھتے ہیں. محبت وہ جو آخری سانس تک رہے, مودت وہ جو موت کے بعد. ایک صوفی جی نے مچھلی سے پوچھا تھا, مچھلی سے, کہ تجھے پانی سے محبت ہے یا مودت ہے؟ تو مچھلی کہنے لگی مجھے پانی سے محبت بھی ہے مودت بھی ہے. وہ صوفی کہنے لگے اچھا پھر پہلے تو پانی سے مجھے اپنی محبت کا ثبوت دو, تعلق محبت کا ثبوت دو. تو مچھلی کہنے لگی اگر محبت کا ثبوت چاہیے تو مجھے کسی دن پانی سے نکال کر دیکھو. صوفی جی نے پکڑ کر مچھلی کو ایسے پانی سے نکالا, مچھلی نے تڑپ تڑپ کے جان بھی دے دی, پانی سے اپنی محبت کا ثبوت بھی دے دیا, مر گئی. اب جب سامنے مردہ پڑی تو وہ صوفی اس مردہ مچھلی سے زبان حال سے کہنے لگے اب پانی سے مجھے اپنی مودت کا ثبوت بھی دو, یعنی موت کے بعد بھی تیرا تعلق پانی سے ٹوٹا نہیں ہے بلکہ جڑا ہوا ہے, اب مودت کا ثبوت بھی دو. تو وہ مچھلی کہنے لگی زبان بے زبانی سے صوفی جی اگر پانی سے مودت کا ثبوت چاہیے تو پھر مجھے کھا کے دیکھ لو. انہوں نے مچھلی کو چھیلا, کاٹا, برتن میں ڈالا, سالن بنایا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے سالن بنایا اور کھا لیا. جب کھا لیا تو پھر مدنی صاحب ایک گلاس بھی پانی کا, رانا شرافت صاحب پھر دوسرا گلاس بھی پانی کا, پھر تیسرا گلاس بھی پانی کا. وہ سامنے صوفی نے پوچھا کہ خیر ہے آج سرکار بڑا پانی پیتی جاتے ہیں. اس نے کہا آج میں مچھی کھا بیٹھا. تعلق ایسا کہ جہاں مچھلی تھی اس نے پانی کو وہیں بلا لیا, زندہ تھی تو پانی میں تھی, جب جان نکل گئی تو جہاں مچھلی پہنچی اس نے پانی کو وہیں بلا لیا. اب میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو میری اولاد کی محبت بھی سکھاؤ اور میری اولاد کی مودت بھی سکھاؤ. دو چیزیں بس. اور تیسری اور آخری چیز میرے اور آپ کے آقا فرمانے لگے وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. اگر کوئی شخص, مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ ایسا ہو, لیکن اگر کوئی شخص اس سعادت سے محروم ہے کہ خود بیچارہ قرآن نہیں پڑھ سکتا, تو میری آپ سے درخواست ہے, جن تک مجھے نہیں پتا پیچھے آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی, جو خود اس سعادت سے محروم ہے وہ اپنے بچوں کو اس سعادت سے محروم نہ رہنے دے. کم از کم کو بڑا صاحب علم بنائیں, بڑا خطیب بنائیں, بڑا عالم بنائیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کم از کم اپنے بچوں کو اس قابل ضرور کریں کہ ابا جی فوت ہو جائیں تو بیٹا ہاتھ اٹھا کر ٹھیک ٹھیک اپنے والد صاحب کے لیے فاتحہ خوانی کر سکے. اپنے بچوں کو اس قابل ضرور کریں کہ ابا جی فوت ہو جائیں تو بچہ دروازے میں کھڑا ہو کر محلے سے مولوی صاحب کا انتظار نہ کر رہا ہو کہ آ کے میرے ابا جی کو غسل دیں. کم از کم اولاد اس قابل ضرور کر کے جائیں. اس میں پھر بے شمار حکمتیں ہیں, اپنی میت کو خود غسل دینے میں بے شمار حکمتیں ہیں. سرکار فرماتے ہیں یہ تین چیزیں, اپنے بچوں کو محبت رسول بھی سکھاؤ, محبت اہل بیت بھی سکھاؤ. ایک یہودی سرکار کی بارگاہ میں آیا, بس آخری 1 منٹ, ابھی ابھی حدیث پاک میرے ذہن میں آئی محبت رسول پر. یہودی تھا, مذہباً یہودی تھا, حاضر بارگاہ ہوا اور سرکار سے کہنے لگا حضور وہ جو سامنے درخت ہے اگر وہ چل کر آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. اب سرکار نے تو نہیں فرمایا کہ بھلا درختوں کے کو پیر تھوڑی ہوتے ہیں, وہ کیسے چل کے آ سکتا ہے, تو نے پڑھنا ہے تو پڑھ, نہیں تو نکل جا. نہیں,
ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. یعنی سرکار کی بارگاہ سے مانگنے والا کبھی نہ تو سنتا ہی نہیں نا. اب وہ یہودی تھا، وہ سرکار کی بارگاہ میں کہنے لگا حضور وہ سامنے درخت اگر چل کر آپ کے پاس آ جائے نا تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں. محبوب نے مسکرا کر فرمایا میں اسے بلاؤں تو وہ تو خیر آ ہی جائے گا. سرکار نے فرمایا ایسا کر تو اسے جا کر میرا پیغام دے. وہ یہودی گیا. وہ یہودی سرکار کا پیغام لے کر نا اس درخت کے پاس گیا. اب جیسے ہی اس نے جا کر درخت کو محبوب کا پیغام دیا، آپ میں جو فریدی بیٹھے ہوئے نا، فریدی قادریوں کا بھی مجھے نہیں پتا، نقش بندیوں کا بھی نہیں پتا، سہر وردیوں کا بھی نہیں پتا، میں تو صرف فریدیوں سے بات کر رہا ہوں اس جملے پر. جیسے ہی اس یہودی نے درخت کو سرکار دو عالم علیہ السلام کا پیغام دیا تو یوں سمجھیں اس درخت میں بھی چشتی روح موجود تھی، فریدی روح تھی. ورنہ جیسے وہ جڑیں کسیٹ کر اور واجب کرتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں آیا ہے، یہ اعزاز اللہ نے صرف چشتی اور فریدیوں کو ہی عطا فرمایا ہے. بلکہ محسن کاکور بھی بہت بڑے شاعر گزرے. محسن کاکور بھی وہ تو بڑی عجیب بات کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ جو سامنے درخت کھڑے تھے نا سارے، محسن کاکور بھی کہتے ہیں وہ اصل میں درخت تھے ہی نہیں. وہ جو درخت سامنے کھڑے تھے وہ کہتے ہیں وہ درخت تھے ہی نہیں جنہیں سرکار کا پیغام دیا گیا. تو پھر کیا تھے؟ وہ شعری انداز میں کہتا ہے محسن کاکور بھی. وہ پوچھتا ہے کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے. درختوں کو درخت سمجھنے والوں، وہ کہتا ہے کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں کوچے لیلا کے سامنے. جیسے مجنو نہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تعمیل حکم کے لیے، مجنو کھڑے ہیں کوچے لیلا کے سامنے. جب یہ شعر پہنچا نا حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ محسن نے کوشش تو اچھی کی ہے مگر حضور کی بارگاہ میں یہ لیلا مجنو کی مثال کوئی پھبتی نہیں ہے، کوئی جچتی نہیں ہے. تو سائل نے کہا حضور پھر ہونا کیا چاہیے؟ آپ اصلاح فرما دیں، ترمیم فرما دیں. تو آپ نے فرمایا پہلا مصرع رہنے دیتے ہیں، دوسرے کو بدل دیتے ہیں. حضور پھر کیا ہوا؟ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. لیلا مجنو نہیں، قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو. فرشتے کھڑے ہیں، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. تو سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میری محبت اپنے بچوں کو سکھائیے. ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا ڈھول ہم نے اپنا اس دنیا میں بجانا تھا ہم بجا چکے. جتنا کچھ ہم نے کرنا تھا اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس یہی تھا جو ہم کر چکے اور کر رہے ہیں. موت سر پہ کھڑی ہے، قبر کا کٹہرا بالکل قریب ہے. ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ عبد الرحمن فریدی کے اسی جلسے میں پچھلے سال بسم اللہ یہاں جہاں پیر صاحب اور رانا صاحب بیٹھے ہوئے، یہیں رانا آفتاب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے یہیں پر، مگر اس سال وہ ہمارے اندر نہیں ہیں. تو اب ان کے صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، علی بیٹھا ہوا ہے. کتنے ایسے آپ کے عزیز تھے جو پچھلے سال، ابھی ایک سال کی بات ہے، اسی عبد الرحمن کے جلسے میں یہاں آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے ہوں گے مگر آج موجود نہیں. اور کتنے ایسے ہوں گے دائیں بائیں سامنے بیٹھنے والوں کے چہروں کو دیکھ لیجئے، کتنے ایسے ہوں گے جو عبد الرحمن کے جلسے میں 2024 میں یہاں موجود نہیں ہوں گے ہم میں سے. اس لیے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، سکون بھی اسی میں ہے، عزت بھی اسی میں ہے، اطمینان بھی اسی میں ہے. کیا محبوب کا فرمان اپنی اولادوں پر، ان کی تربیت پر ضرور توجہ فرمائیے. یہ 3 چیزیں تھیں جو میرے اور آپ کے آقا نے ہمیں ارشاد فرمائی. نمبر 1، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. نمبر 2، اپنے بچوں کو اہل بیت رسول کی محبت سکھاؤ.
اور نمبر 3 وتلاوت القرآن، اپنے بچوں کو تلاوت قرآن کی رغبت اور شوق بھی پیدا کرو۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سارے احباب اس دعا پر ضرور آمین فرما دیں۔ 40 میں سے ایک صوفیہ فرماتے ہیں قبول ہو، 39 آمینیں رد ہو سکتی ہیں، 40ویں ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ خدا کرے اس ذکر کی برکت سے اللہ پاکستان کی خیر فرمائے۔ پاکستان ہے تو پھر سب کچھ ہے، اور وطن سے محبت کو تو سرکار نے ویسے بھی ایمان کا حصہ قرار دیا۔ میرے نبی کی یہ وطن سے محبت تھی۔ سرکار جب باہر سے کبھی سفر سے تشریف لاتے اور دور سامنے حضور کو مدینہ کے مکانات نظر آتے، میں قربان نہ جاؤں اپنے محبوب کی محبت پر، مدینہ کے مکانات کو دیکھتے ہی حضور سواری کو ایڑ لگا کر سواری تیز کر دیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سواری کو تیز فرماتے کہ میں جلدی جلدی اپنے وطن، اپنے شہر، اپنے دیش میں پہنچ جاؤں۔ تو پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، اللہ کرے جو مقتدر لوگ ہیں ان کے دل میں اللہ رحم بھی ڈال دے اور حیا بھی ڈال دے، اور یہ جو عالمی ذلت اور رسوائی کا سامنا اور ہمارے اپنے وطن میں، اپنے ملک میں ہمارے لوگوں کو جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پروردگار عالم ہی ہم پر رحم کر دے، اور خدا کرے کہ ہمارے مولا کو ہم پہ ترس آ جائے اور ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھے، اپنی کریمی کی طرف دیکھ کے ہم سب پر مہربانی فرما دے، عالم اسلام کی خیر فرما دے، عالم انسانیت پر رحم فرما دے۔ اور یہ ساری محفل شریف جو کلمات آپ نے وہاں بیٹھ کر فرمائی، جو میں نے ممبر شریف سے عرض کیے، مجھ سے پہلے کہے گئے یا میرے بعد کہے جائیں گے، یہ سارے کے سارے اس خاندان کے جملہ مرحومین اور رانا آفتاب احمد قادری صاحب ان کے حق میں بھی قبول ہو جائے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ بھی اسی کرم اور اسی بھرم کے ساتھ ایمان پر فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔